بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 301 میں طواف صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو کی جائے گی۔ عمرے کے افعال پر گفتگو ہو رہی تھی اور احرام کے احکام مکمل ہو چکے ہیں۔ اب طواف کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے اور طواف صحیح ہونے کی شرائط ذکر کی جائے گی۔ حدث طہارت کا طواف میں شرط ہونا، رفع خبث کا صحت طواف میں شرط ہونا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اعمال عمرہ میں سے دوسرا عمل طواف ہے۔ طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد بندگی اور عبادت کے قصد سے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کے قصد سے چکر لگانا ہوتا ہے اور یہ نہایت اہم عبادات میں سے ہے۔ تمام انبیاء نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عبادت کو انجام دیا۔ طواف خانہ کعبہ نہایت اہم عبادت ہے کہ انسان عمرہ اور حج سے پہلے اور بعد میں بھی اس کو انجام دے سکتا ہے، اور 2 رکعت نماز ساتھ پڑھے تو رحمت الہی اس پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت زیادہ روایات بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت اسحاق بن عمار کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد گرامی فرماتے تھے، جس نے خانہ خدا کے گرد 7 چکر لگائے اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی تو 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائیاں اس کے نام اعمال سے محو کر دی جائیں گی، اور 6000 درجات بلند ہوں گے اور 6000 حاجات اس کی پوری ہوں گی۔ طواف کے صحیح ہونے میں 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حدث سے طہارت ہونی چاہیے۔ حدث ایک باطنی ناپاکی ہوتی ہے جو وضو یا غسل یا تیمم واجب ہونے کی وجہ سے اسباب وجوب وضو یا غسل جب آتے ہیں تو انسان جب تک وضو یا غسل یا تیمم نہیں کر لیتا تو وہ ناپاک شمار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے الفاظ کو، اور نہ ہی اس طرح کے کام کر سکتا ہے جس میں طہارت از حدث شرط ہوتی ہے۔ تو اگر انسان پر وضو واجب ہو تو وضو کر لے، اگر جنوب یا حیض یا نفاس سے پاک ہو تو پھر اسے غسل کرنا چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا القول فی الطواف ویشترط فیہ رفع الحدث مقتضاہ عدم صحتہ من المستحاضۃ والمتیمم لعدم امکان رفعہ فی حقہما وان استباح العبادۃ بالطہارہ۔ طواف کے احکام کے متعلق گفتگو ہوگی اور اس کے صحیح ہونے میں شرط ہے رفع حدث، یعنی باطنی ناپاکی کو مکمل طور پر رفع ہو جانا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان وضو کرے یا پھر غسل کرے تب جا کر اس کو طواف صحیح ہوگا۔ اس کا معنی اور مقتضا کیا ہے؟ مقتضاہ عدم صحتہ من المستحاضۃ والمتیمم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ طواف صحیح نہیں ہوگا مستحاضہ عورت کا کہ جو اپنے احکام پر عمل کرتی ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے، یا جو شخص وضو یا غسل نہیں کر سکتا اور تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی طواف نہیں کر سکے گا۔ لعدم امکان رفعہ فی حقہما، کیونکہ ان کے حق میں رفع حدث ممکن نہیں ہے، چونکہ جب تک وہ استحاضہ کا خون ختم نہیں ہو جاتا تو وہ مکمل طور پر رفع حدث اس کا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح تیمم بھی جو ہوتا ہے وہ نماز کو مباح کرتا ہے لیکن رفع حدث تو مکمل طور پر اس کا نہیں ہو جاتا۔ تو اگر شہید اول کی اس عبارت کو دیکھا جائے کہ رفع الحدث شرط ہے تو یہ لوگ اس وقت تک طواف انجام نہیں دے سکتے جب تک مکمل طور پر رفع حدث نہیں ہو جاتا۔
وَإِنِ اسْتَبَاحَ الْعِبَادَةَ بِالطَّهَارَةِ، اگرچہ کہ عورت مستحاضہ اپنے اعمال پر عمل کر کے نماز اس کے لیے مباح ہو جاتی ہے، اور اسی طرح تیمم کے ساتھ بھی اس کو نماز مباح ہو جاتی ہے، لیکن طواف میں ہم نے دیکھنا ہے کہ رفع حدث شرط ہے یا فقط اپنے ظاہری اعمال پر عمل کر لے تو وہ طواف بھی صحیح ہو جائے گا۔ وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية وهو المعتمد والحكم مختص بالواجب۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرمایا ہے کہ صحیح تر قول یہ ہے کہ مستحاضہ عورت بھی اور تیمم والا شخص بھی اگر اپنے اعمال پر عمل کرتے ہیں، اپنے وظیفہ پر عمل کرتے ہیں اور طہارت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ طواف ان کا صحیح ہو جائے گا۔ تیمم کرنے والا جب اس پر وضو یا غسل واجب ہو لیکن وضو کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو یا غسل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ بھی طواف انجام دے سکتا ہے۔ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، شہید ثانی فرماتے یہی نظریہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ رفع الحدث کو اس معنی میں نہیں لینا بلکہ معنی یہ لینا ہے کہ وہ اپنے وظیفہ پر عمل کرے جو طہارت کے سلسلے میں اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ مستحاضہ عورت ہے، جس طرح وہ اپنے اعمال پر وظیفے پر عمل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے اسی طرح طواف بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح تیمم کرنے والا یا وضو یا غسل کر لیتا ہے تو جیسے نماز اس کے لیے مباح ہو جاتی ہے تو وہ طواف بھی کر سکتا ہے۔ والحکم مختص بالواجب، اور یہ حکم کہ طہارت از حدث شرط صحت طواف ہے تو واجب طواف کے لیے ہے، لیکن مستحب طواف جو عمرہ یا حج کا جز نہیں ہوتا بلکہ وہ مستقل عبادت ہے تو وہ طہارت از حدث سے مشروط نہیں ہے اور انسان بغیر وضو یا غسل کے بھی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَالْأَقْوَى عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ بِالطَّهَارَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْمَلَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِ۔ مستحب طواف تو قوی تر قول یہ ہے کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہوتی، اگرچہ کہ طہارت سے انجام دینا زیادہ کامل ہوتا ہے، کامل تر ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس نظریے کا جناب مصنف شہید اول نے اپنی دوسری کتابوں میں صراحت کے ساتھ بیان دیا ہے کہ مستحب طواف میں طہارت شرط نہیں ہوتی، اگرچہ اس سے مراد حدث اصغر سے طہارت شرط نہ ہونا ہے۔ طہارت از حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ تو وہ تو مستحب طواف میں بھی شرط ہوتا ہے، چونکہ جنوب شخص مسجد حرام میں جا ہی نہیں سکتا کہ جائے کہ وہ وہاں جا کر طواف کرنا شروع کرے۔ تو یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط ہے ورفع الخبث، اور ظاہری نجاست کا بھی وہ کپڑے اور بدن سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے۔ وَإِطْلَاقُهُ أَيْضًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے بطور مطلق فرمایا ہے کہ ظاہری نجاست سے بدن اور کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے صحت طواف کے لیے، تو اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے عدم الفرق بین ما یعفى عنہ فی الصلاة وغیرہ، فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ اتنی نجاست ہو کہ جس کو نماز میں معاف کیا جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو، یا وہ نجاست ہو کہ جو نماز میں معاف ہوتی ہے یا دوسری کوئی نجاست ہو۔ مثال کے طور پر خون ہے، اگر درہم بغلی سے کم ہو تو کپڑے یا بدن پر لگا ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح پھوڑے کا اور زخم کا خون بھی نماز میں معاف ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا طواف میں بھی یہ معاف ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول کی اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ وَهُوَ يُتِمُّ عَلَى قَوْلِ مَن مَّنَعَ مِنْ إِدْخَالِ مُطْلَقِ النَّجَاسَةِ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ مَنْهِيًّا عَنِ الْعِبَادَةِ بِهِ، وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ الْمُلَوَّثَةِ خَاصَّةً فَلْيَكُنْ هُنَاكَ ذَلِكَ
وظاہر الدروس القطع بہ، جبکہ یہ جو نظریہ بتایا ہے کہ مطلقاً رفع خبث ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا بدن اور لباس کا شرط ہے، تو یہ اس مسئلہ طواف میں ایک نظریہ ہے۔ چونکہ فقہائے شیعہ میں اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، مطلقاً نجاست سے پاکی شرط ہے، چاہے وہ نماز میں معاف ہو یا نہ ہو۔ تو شہید اول کی لمعہ سے یہی نظریہ ظاہر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ ہے کہ مطلقاً نجاست سے پاک ہونا، چاہے وہ معاف ہو چاہے وہ معاف نہ ہو، شرط نہیں ہے، بلکہ ہر 2 نجاست ظاہری کے ساتھ طواف جائز ہوتا ہے، اور یہ قول شہید نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ جبکہ تیسرا قول ہے کہ نجاست جو نماز میں معاف ہوتی ہے تو وہ طواف میں بھی معاف ہے اور اس کے ساتھ طواف صحیح ہوگا، اور جو نجاست نماز میں معاف نہیں ہے تو وہ طواف میں بھی معاف نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ طواف صحیح نہیں ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قول اول کے مطلقاً نجاست ظاہری سے پاکی شرط ہے، جو مصنف کی لمعہ سے بھی سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی دلیل نہیں ہے ظاہراً، مگر یہ دلیل کہ چونکہ مسجد میں نجاست کو داخل کرنا حرام ہے اور یہ نہیں مطلق ہے، چاہے نجاست سرایت کرنے والی ہو چاہے نجاست سرایت کرنے والی نہ ہو۔ یہ بعض فقہا کا نظریہ ہے، اور اس بنیاد پر وہ خون جو درہم بغلی سے کم ہو اور سرایت کرنے والا نہ ہو، وہ اس کو بھی مسجد الحرام میں داخل کرنا حرام ہے۔ اس دلیل کا مزید وضاحت یہ ہے کہ جب نجاست کو مسجد الحرام میں داخل کرنے سے نہیں کی گئی ہے تو یہ نہیں مستلزم ہے ازالہ نجاست کے امر کو، چونکہ نہیں مسجد میں نجاست داخل کرنے سے جو نہیں ہے یہ مستلزم ہے ضد عام اس سے امر کو، اور ضد عام یعنی نقیض، اور نقیض ادخال نجاست ترک ادخال ہے، اور ترک ادخال مساوی ہے ازالہ نجاست کے۔ پس ازالہ نجاست ضد عام ادخال نجاست ہے، اور علم اصول میں کہا گیا ہے کہ امر بالشیء مستلزم نہیں از ضد خاص ہوتا ہے۔ پس امر ازالہ نجاست کا وہ فوری ہے تو مستلزم ہے نہیں از ضد خاص سے کہ جو طواف ہے۔ پس طواف سے نہیں ہوئی ہے تو جب نجاست کو مسجد میں اپنے ساتھ داخل کرے گا تو مکلف ہوگا کہ اس کو ازالہ کرے اور مسجد سے باہر جائے۔ اس صورت میں منہی ہوگا خود انجام طواف کے جو ضد خاص ہے ازالہ نجاست کی۔ پس اس صورت میں جو طواف کرے گا بغیر ازالہ نجاست کے بدن اور لباس سے، تو چونکہ امر ازالہ نجاست فوری ہے تو اس کا طواف باطل ہو جائے گا، چونکہ نہیں عبادت میں موجب فساد و بطلان ہوتی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ مسجد الحرام میں نجاست داخل کرنے سے مطلقاً نہیں ہے، چاہے سرایت کرنے والی ہو یا نہ ہو، تو پھر نجاست سے طہارت طواف کے صحیح ہونے کے لیے مطلقاً شرط ہے، چاہے نجاست وہ ہو کہ جو نماز میں معاف ہے یا نماز میں معاف نہیں ہے۔ تو شہید ثانی اطلاق عبارت مصنف پر اشکال فرماتے ہیں کہ یہ اطلاق مبنی ہے کہ مسجد میں مطلق نجاست کو داخل کرنا حرام ہو، حالانکہ خود شہید اول اس کو نہیں مانتے، یعنی مطلق نجاست کو مسجد میں داخل کرنے کو حرام نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس نجاست کو مسجد میں داخل کرنا حرام ہے جو مسجد کی طرف سرایت کرنے والی ہو اور مسجد کو بھی نجس کرنے والی ہو۔ تو مصنف کے اس مبنا کی بنیاد پر بہتر یہ ہے کہ مسئلہ طواف میں وہ جو قول اول ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے طہارت شرط ہے چاہے معاف ہو یا نہ ہو، تو اس کو نہیں مانا جا سکتا، بلکہ تیسرا قول اختیار کرنا چاہیے جس میں فرق قرار دیا گیا ہے۔ ایسی نجاست جو نماز میں معاف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ صحیح ہوگا طواف، اور ایسی نجاست جو نماز میں معاف نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ طواف بھی صحیح نہیں ہوگا۔ شہید ثانی نے فرمایا یہ نظریہ تب مکمل ہوگا کہ جب ہم
اس نظریے کے قائل ہو جائیں جو فرماتے ہیں منع من ادخال مطلق النجاست المسجد، کہ ہر قسم کی نجاست کو مسجد میں داخل کرنا ممنوع ہے، لیکون منہیا عن العبادت بہ، اگر اس نظریے کے قائل ہو جائے تو پھر اس نجاست کے ساتھ عبادت کرنا منہی عنہ ہوگا، چونکہ نجاست کو داخل کرنا منع ہے اور ازالہ نجاست کا امر ہے تو اس سے نہی عن ضد ہوگی، اگر طواف کرتا ہے تو وہ ممنوع عن ہوگا، اور ممنوع جو طواف ہوگا وہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ومختار المصنف تحریم الملوثۃ خاصۃ، حالانکہ شہید اول کا جو نظریہ ہے منتخب وہ ہے کہ اس نجاست کو مسجد میں لے جانا حرام ہے جو سرایت کرنے والی ہو مسجد کی طرف اور مسجد کو بھی نجس کرنے والی ہو۔ فَلْيَكُنْ هُنَاكَ ذَلِكَ، تو ان کا یہ نظریہ اور مبنی یہاں پہ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر نجاست وہ ہو کہ جو نماز میں معاف نہیں ہوتی تو پھر طواف صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نجاست ہو جو معاف ہوتی ہے نماز میں تو پھر طواف بھی اس کے ساتھ صحیح ہوگا۔ وظاہر الدروس القطع بہ، شہید اول کی دروس شرعیہ سے بھی یہی نظریہ یقین کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تفصیل دی ہوئی ہے کہ اگر وہ نجاست ہو کہ جو نماز میں معاف ہوتی ہے تو طواف بھی صحیح ہوگا، اگر وہ نجاست ہو کہ جو نماز میں معاف نہیں ہوتی تو طواف صحیح نہیں ہوگا۔ شہید اول نے اپنی دروس میں فرمایا وفی العفو عما یعفى عنہ فی الصلاۃ نظر وقطع ابن ادریس والفاضل بعدمہ والتوقف لا وجہ لہ، وہ نجاست جو نماز میں معاف ہوتی ہے آیا طواف میں بھی معاف ہوگی یا نہیں تو اس میں اشکال ہے۔ ابن ادریس ہلی اور فاضل یعنی علامہ ہلی قد پیدا کرتے ہیں عدم عف کا، یعنی نجاست مطلقاً وہ معنی ہے طواف کے صحیح ہونے سے، تو نتیجتاً فرق نہیں ہوگا نجاست میں چاہے نماز میں معاف ہو یا نہیں، لیکن مصنف دروس میں فرماتے ہیں اس کے معاف ہونے میں توقف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں تک طواف میں رفع الحدث شرط ہونے کا تعلق ہے تو اس میں واجب طواف میں اس کے شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار ساباتی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا بأس ان تقضی المناسک کلہا علی غیر وضو الا الطواف بالبیت، کوئی حرج نہیں کہ حج اور عمرہ کے اعمال کو بغیر وضو کے انجام دو مگر خانہ کعبہ کا طواف، یعنی اس میں وضو اور طہارت شرط ہے۔ وسائل الشیعہ باب 38 ابواب طواف حدیث اول، اور صحیح علی بن جعفر عریضی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اپنے برادر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں سألتہ عن رجل طاف بالبیت وهو جنب فذکر وهو بالطواف قال یقطع طوافه ولا یقید بشیء مما طاف، وسألتہ عن رجل طاف ثم ذکر انه على غیر وضو قال یقطع طوافه ولا یعتد به، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے جنابت کی حالت میں طواف کیا خانہ کعبہ کا اور طواف کے درمیان اس کو یاد آ گیا، فرمایا طواف ختم کر دے اور جو کچھ انجام دیا ہے اس کو شمار نہ کرے۔ میں نے نیز سوال کیا اس شخص کے بارے میں جس نے طواف کیا پھر اسے یاد آیا کہ وضو کے بغیر ہے، تو فرمایا طواف کو ختم کر دے اور اس کو شمار نہ کرے۔ یہ تو واجب طواف کی بات ہے، جبکہ مستحب طواف میں اکثر فقہائے شیعہ کا ماننا یہ ہے کہ اس میں طہارت شرط نہیں ہے، روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی رجل طاف تطوعا وصلى رکعتین وهو على غیر وضو قال يعيد الرکعتین ولا يعيد الطواف، اس شخص کے بارے میں جس نے مستحب طواف کیا اور 2 رکعت نماز وضو کے بغیر پڑھی اور طواف بھی وضو کے بغیر تھا، فرمایا 2 رکعتیں نماز دوبارہ پڑھے اور طواف دوبارہ نہ کرے۔
صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کراوی اصحاب اجماع اور فقہائے شیعہ میں سے تھے، فرماتے ہیں سال تو احدہما علیہ السلام، میں نے امام باقر و صادق علیہ السلام میں سے ایک سے سوال کیا، ان رجل طاف طواف الفریضہ وهو علی غیر طہر قال یتوضا ویعید طواف وان کان تطوعا توضا وصلی رکعتین، وہ شخص جس نے بغیر طہارت کے فریضہ طواف انجام دیا، فرمایا وضو کرے اور طواف انجام دے دوبارہ، اور جس نے مستحب طواف انجام دیا تو وضو کرے اور 2 رکعت نماز طواف دوبارہ پڑھے، طواف اس کا ٹھیک ہے۔ عبید بن زرارہ کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، لا بأس بأن یطوف الرجل النافلہ علی غیر وضوء ثم یتوضا ویصلی، مستحب طواف بغیر وضو کے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ابو صلاح حلبی اور علامہ حلی سے منقول ہے کہ دونوں طہارتیں شرط ہیں، بعض روایات کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں جو ان میں پائے جاتا ہے کہ طواف میں طہارت شرط ہے، اور یہ ضعیف نظریہ ہے چونکہ روایات میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہاں جنابت والا شخص وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حرام ہے، تو اس کا طواف بھی صحیح نہیں ہوگا۔